ویلکم بیک ناظرین. ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں بجلی کے بحران کے حوالے سے, ہم بات کر رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, ہم بات کر رہے ہیں کہ بجلی کی پروڈکشن کیسے کی جا سکتی ہے, کتنے میں کی جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب, جو نمبر سامنے آتے ہیں کس کس طریقے سے بجلی کی پروڈکشن کی جا سکتی ہے وہ بڑے ویری کرتے ہیں. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس سورس سے پیدا کی جائے تو کتنے کی پڑے گی, اور ان دی اینڈ ہم رینڈل پاور تک پہنچیں گے تو یہ بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے. دیکھیں, اگر تو ہم پانی سے بجلی بناتے ہیں, جس طرح بڑے بڑے ڈیمز ہیں, نیلم جیلم پروجیکٹ ہے, غازی بروتا کا پروجیکٹ ہے, کالا باغ ڈیم ہے, بہت سستی, یہ آپ کو 1.5 سے 2 روپے پر کلو واٹ آور اس سے بجلی بنتی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ڈومیسٹک کول جو ہے, پرٹیکولرلی تھر کول کو اگر آپ لیتے ہیں تو اس وقت جو اس کی اسٹیٹ آف ٹیکنالوجی ہے پاکستان میں, اس سے وہ تقریباً 8 سے 10 روپے پر یونٹ. اگر امپورٹ کریں تو سیمنٹ والے اگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو 5-6 روپے کی آپ کو وہ بجلی, یعنی فی الحال امپورٹڈ جو ہے وہ سستا پڑ رہا ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنا کول استعمال. لیکن وہ اس میں یہ ہے کہ وہ ڈالرز میں قیمت دینی پڑے گی, یہ روپوں میں دینی پڑے گی, اور اپنی ریسورس جو ہے وہ انڈیپینڈنس, اگر آپ نے انرجی انڈیپینڈنس لینی ہے تو چیز ہماری ہے, تو اس لیے وہ. اس کے بعد آپ اگر آلٹرنیٹ انرجی میں جاتے ہیں جس میں سورج سے جو بنتی ہے سولر, وہ تقریباً 12 روپے کی پڑے گی. اچھا, لیکن سولر کی جو ہے, سولر کی پہلے جو ہے 16 روپے تک کی پڑتی تھی, 18 کی بھی پڑتی تھی, اب یہ آہستہ آہستہ اس کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے. جی, کم ہوتی جا رہی ہے. اگر وہ ڈیمانڈ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اکوپمنٹ, ہاں, اور اسی طرح بجلی کا بھی اسی رینج میں آتی ہے. سوری, ونڈ کی جو بجلی بنتی ہے وہ بھی کوئی 12 کے قریب پڑتی ہے. بٹ ونڈ میں ایک ایشو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے خیر سارے پروجیکٹ دیکھے ہوں گے کہ ونڈ کے اندر جو ون ٹائم کاسٹ ہے وہ خاصی ہائی ہے. اسی بات ہے نا, دیکھیں ہائیڈل میں بھی ون ٹائم کاسٹ ہے, اسی میں سولر میں بھی ون ٹائم کاسٹ 5 سال کے بعد جا کے کور ہو جاتی ہے. تو زیادہ جو میجر جو کاسٹ ہے یہ ون ٹائم کاسٹ ہی ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کے بعد اگر آپ ایرانین گیس پہ فار ایگزامپل اگر چلے جائیں کہ ایران سے اگر گیس آئے گی اور اس سے جو بجلی بنے گی وہ تقریباً آپ کو 13-14 روپے کی پڑے گی, بہت مہنگی پڑ جائے گی, بہت مہنگی پڑے گی. اس کے بعد اگر آپ یہ رینٹل پاور پلانٹس کی جو بات کرتے ہیں اور اس کے پاس تھرو جو ہوتا ہے وہ 16-17-15 ڈپینڈنگ آن گلوبل آئل پرائسز وہ بنے گی. یہ پیسے دے گا کون؟ یہی تو مسئلہ ہے. اور اس میں اگر نیوکلیئر بھی کرتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ بھی کوئی تقریباً 10 روپے کے قریب نیوکلیئر بھی پڑتی ہے. اور نیوکلیئر میں ایک اور ایشو بھی ہے کہ نیوکلیئر میں میگا نیوکلیئر پلانٹس جو ہیں جو 1000 میگا واٹ سے اوپر ہیں وہ اکنامکلی ایفیشینٹ ہوتے ہیں, تو وہ ابھی ٹیکنالوجی پاکستان کو کوئی نہیں دیتا, نہیں دے رہا. سو وہ فرانس نے کہا تھا دے دے گا, فرانس نے کہا تھا وہ دے دے گا, یا فرانس کے ساتھ تو بڑی بات چیت بھی اس پہ ہوئی تھی اور اس کو فالو اپ کرنا چاہیے. اور امریکہ سے بات کرنی چاہیے کہ جی آپ ہماری اتنے خیر خواہ ہیں تو کم از کم 1000 میگا واٹ کے پلانٹس جو ہیں نیوکلیئر وہ تو ہمارے پاس ہونے چاہیے. خیر خواہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, یہ تنزیہ تو نہیں استعمال کر رہے ہیں. نہیں, وہ کلیم تو کرتے ہیں کہ پاکستان از اے میجر نان نیٹو الائی اینڈ پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائلاگ ہو رہا ہے, اور پاکستان اس وقت فرنٹ لائن اسٹیٹ میں ہے اور پاکستان کے بغیر ان کا گزارا بھی نہیں ہے. تو دس از اے گڈ ٹائم ٹو آسک فار دس کائنڈ آف ٹیکنالوجی. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری تھر کول ہے اس کے اوپر تو ہمارے سائنٹسٹ جو ہیں ان کو ٹوٹلی پوری اپنے فوکس کے ساتھ ریسرچ کرنی چاہیے کہ اس کی ہم اس کو پروڈکشن میں لانے کے لیے کون سی ٹیکنالوجی ہم چاہیے اور لیسٹ کاسٹ ٹیکنالوجی کیا ہوگی. سو کاسٹ کو ریڈیوس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دیکھیں بجلی جو ہے نا از اے کمپیٹیٹو ڈٹرمنٹ آف پاکستانی انڈسٹری, ایگریکلچر, کامرس, ایوری تھنگ جو ہے وہ بجلی پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اور اگر بجلی آپ کے ملک میں سستی ہوگی تو آپ دنیا میں آپ کی کمپیٹیٹو سچویشن بہترین ہوگی. ہمارا بالکل فوکس جو ہے ہر چیز کو چھوڑ کے بس کول پہ ہونا چاہیے. ہمارے پاس کول کے ذخائر ہیں. آئی وڈ سے کہ آپ کو ہائیڈل کو آپ لائیں, نمبر 1 کالا باغ اور بادشاہ کو سائملٹینیسلی اسٹارٹ کریں اینڈ اسٹارٹ یور ریسرچ آن کول. کیونکہ آپ دیکھیں انرجی, دنیا میں انرجی کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس ایکسیس سرپلس آ جاتا ہے تو یو کین ایکسپورٹ اٹ ٹو دا نیبرہڈ. یو کین کولا تو آپ ویسے بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے, ہائیڈل کو آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, لیکن کولا اگر آپ سستا بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ مائننگ کر سکتے ہیں. ہماری نیبرنگ میں مارکیٹ ہے بجلی کی, انڈیا کو ضرورت ہے. آف کورس انڈیا لے لے گا آپ سے, ہنس کے لے گا, مطلب اگر آپ اس ریٹ پہ دے رہے ہیں. ہاں, ہنس کے تو نہیں لے گا, وہ بڑے ٹف نیگوشیٹرز ہوتے ہیں, وہ کہیں گے کہ ہمیں مفت دے دیں, لے لے گا, لیکن آپ کو رلائے گا ضرور, لیکن لے لے گا.
ہو سکتا ہے وہ لے لیں، بٹ اگر نہ بھی لے تو آپ کے پاس اگر سرپلس بجلی ہے آپ کی اور بجلی سستی ہوگی اور آپ کی جو باقی پروڈکٹس میں کمپیٹیٹیونیس آئے گی وہ انڈیا میچ نہیں کر سکے گا، چائنا نہیں میچ کر سکے گا۔ پاکستان کی انرجی پوٹینشیل اگر آپ لے لیں، اور یہ ہمارے سیاستدانوں کا کام ہے کہ جب $100 کا تیل چل رہا ہے تو اس وقت بھول جائیں سیاست کو، گیٹ دیٹ انرجی اینڈ گیٹ پاکستان موونگ اگین۔ اچھا، ویسے ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے سیاستدانوں کی بات کی ہے، ایک دفعہ 147 تیل ٹچ کر کے آ گیا ہے، اس بات کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا، پھر ہو سکتا ہے۔ کیا ان کو اس موقع پہ، جب مجھے یاد ہے 35 کے آس پاس تیل تھا اور میں پروگرام میں کہہ رہا تھا خدا کے لیے ٹائم ہے یا تو پوزیشن بلڈ کر لیں یا اپنے آپ کو ہیج کر لیں، 50 پہ آ گیا میں نے پھر یہی کہا، 60 پہ آ گیا میں نے پھر یہی کہا، 70 پہ آ گیا میں نے پھر یہی کہا، اب وہ 85 ہو گیا ہے، کیا مجھے بات پھر کرنی چاہیے؟ آئی تھنک کہ سب سے امپورٹنٹ ہیج پاکستان کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے ہائیڈل پوٹینشیل کو استعمال کریں۔ دیر از ایبسولوٹلی نو ریزن واٹس ایور کہ آپ اپنے ہائیڈل کو استعمال نہیں کر رہے۔ 1.5-2 روپے کی بجلی آپ کیوں نہیں لے رہے؟ آپ کی انڈسٹری جو سڑکوں پہ اس وقت نکلی ہوئی ہے، اگر ان کو 2 روپے کی بجلی آج سے 5 سال بعد بھی مل جاتی ہے، کین یو امیجن کہ ان کی کیا کمپیٹیٹیونیس ہوگی؟ آپ ٹیکسٹائل میں کیا ہے، انجینئرنگ انڈسٹری مچاتا ہے کہ ہم انڈیا، چائنا، بنگلہ دیش سے ماری اس لیے کھاتے ہیں کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے۔ آپ ان کو دے دیں 2 روپے کی بجلی، ہائیڈل کی بنائیں 2 روپے میں، چلیں 4 روپے میں دے دیں، دیکھیں پھر یہ پوری دنیا کو کانکر کریں گے ان کی مارکیٹ سے۔ ایک چھوٹا سا ایک اور بریک لیں گے ناظرین، ایک اور بریک ہم لیں گے اور بریک کے بعد کنکلوڈ کریں گے اس پوری بحث کو کہ اس وقت سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے، اس کو کس طرح سالو کیا جائے، کون کون سے سٹیپ لیے جا سکتے ہیں جن کو لے کر جو اس وقت بجلی کا بحران ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ میں